ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقیہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤدی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو؟ بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں تجھے انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہو تو کوئی بات بھی ہے؟ بہلول بولا، بیان کرو۔ ہارون نے حکم دیا، اگر میں نے معمے کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے آپ کو 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے، مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بوجھ لو، دیکھو تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں۔ بہلول نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور ایک گھاس کا گٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ جواب دیا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑی اور گھاس کو اس کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے، لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب، بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جاہ میرے حق کو بھی پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرت سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زنداں کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی، اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے! یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دوستدار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ عالی جاہ میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں۔ مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم 7 خود بڑھا لیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ایک روز بہلول اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتا ہارون کے محل میں پہنچا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ ہارون کے نخوت اور غرور کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کو زج کرے، اس لیے اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بہلول، میرے معمے کا کیا جواب دو گے؟ ضرور دوں گا، بشرطے کہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں۔ بہلول نے واضح کیا،
اور تم بھی سن رکھو کہ اگر تم نے میرے معاملے کو فوراً حل کر لیا تو تمہارا انعام 1000 اشرفی ہوگا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں۔ اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اشرفیاں کیا کرنی ہیں؟ میری شرط تو کچھ اور ہے۔ بہلول بولا، شرط بیان کی جائے۔ ہارون نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے معاملے کو حل کر لیا تو عالی جا مکھیوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے نہ ستایا کریں، مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے درخواست کی۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ ہارون کے خوف سے ضبط کر گئے۔ ہارون بغلے جھانکنے لگا اور اسے کہنا پڑا، کسی کسی وقت تمہاری عقل بالکل ہی خبت ہو جاتی ہے۔ مکھیاں تو میری مطیع نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ افسوس کہ ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بھی عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ بہلول نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی، اور وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرت کی داد دینے لگے۔ ہارون بھی شرمندہ سا ہو گیا اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، تو بہلول نے اس کی خفت میں ڈانے کو کہا، اچھا اب میں کوئی اور شرط نہیں رکھتا اور تمہارے معاملے کا جواب دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس میں 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا تاریک۔ بہلول نے حسب عادت فوراً جواب دیا، یہ درخت مہینہ دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن جو آدھے دن ہیں اور آدھے رات ہیں۔ ہارون کو بے ساختہ داد دینی پڑی۔ اہل دربار بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔